سورۃ الشورى آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل۔ تمہیداً ایک بات سماعت فرما لیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں جو ایسی جتنی بھی رکھی ہیں ساری کی ساری طلب سے بھی دیتا ہے، بغیر طلب کے بھی عطا کرتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرط رکھتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ طلب نہ کرے میں نہیں دوں گا۔ اسے نعمت ہدایت کہا جاتا ہے، اسے نعمت صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں اس دعا کو فرض کیا گیا کہ جو بھی سورہ فاتحہ پڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم والی دعا پڑھے تاکہ میں اسے ہدایت دوں۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ترجمے کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ انسان کو اس کا فائدہ ہو۔ طوطے کی طرح رٹ دینے سے کام نہیں بنتا۔ تو نعمت ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے تھوڑا پیدا کیا، باقی ہر چیز فراوانیوں کے ساتھ۔ ہدایت کی نعمت تھوڑی ہے اور صرف طالبین میں تقسیم ہوتی ہے، حتیٰ کہ طلب اگر پیغمبر کے بیٹے میں بھی نہ ہونا تو اللہ اسے بھی نہیں دیتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا طلب نہیں تھی، نہیں دیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی طلب نہیں تھی، نہیں دیا۔ لوط علیہ اسی طریقے سے اور انبیاء کی طرف چلے جائیں، ان کے قریبی رشتہ دار ان کو ہدایت نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد طلب نہیں تھی، نہیں ملی۔ تو اس لیے یاد رکھیے آخری امت میں پیدا ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، شرط یہ ہے کہ اندر میں آخری نبی کی تعلیمات کی طلب بھی ہو۔ اگر تعلیمات کی طلب نہیں ہے، ہدایت کی طلب نہیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، تو پھر یہ جتنی مرضی ہم سعادت پیش کریں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ طلب ضروری ہے، ڈیمانڈ، مانگو اس کو۔ اور کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ ہدایت کی نعمت دیتا ہی نہیں۔ ان میں سے ایک بدقسمت وہ ہے جو کافر و مشرک ہوتا ہے، جو بڑا ظالم ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا ظالم ہوتا ہے جو اس شخص کو جو گناہ کو کرنے کے بعد تواضع کی بجائے اکڑتا ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو، گناہ کے بعد بندے میں جھکاؤ آنا چاہیے۔ نماز چھوٹ گئی، جھکاؤ آئے کہ یا اللہ غلط ہوا، ایسے بندے کو ہدایت مل جائے گی۔ جھوٹ بولا گیا، تواضع آ جائے کہ یار غلط ہوا۔ ہر گناہ کے بعد عاجزی یہ محروم نہیں کرتی ہے ہدایت سے، لیکن کسی بھی گناہ کے بعد اکڑ، تکبر، خود پسندی آ جائے، پھر کیا ہوا؟ ساری دنیا گناہ کر رہی ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ بس ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا۔ اسی کو اور پھر شروع میں ذکر کیا رہا، دیکھیے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جسے اللہ گمراہ کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیے وہ کچھ اشعار ہم نے پڑھے ہوتے ہیں نا، اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ عام نہیں ہے، اس کے لیے شرط ہے، پیچھے اللہ بھی چاہتا ہو، رب بھی چاہتا ہو، کیونکہ ادھر نگاہ نبوت ابو لہب پہ پڑی لیکن ابو لہب کو طلب نہیں تھی، 20 دفعہ پڑھی، ایک دفعہ نہیں پڑھی، 20 دفعہ، سینکڑوں دفعہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ادھر بھی تو طلب ہونا، ادھر طلب نہیں تھی۔ تو اگر چچا طلب نہ کرے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو امت اگر طلب نہ کرے وہ جنت میں کیسے جائے گی؟ اس لیے غلط فہمیوں کو اندر سے نکالنا ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسی بخشے جانا ہے، سانو اللہ نے پیدا یہ سوچتے کتنا اسی بخشے جائیں۔ دوستو یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضابطے ہیں، رولز ہیں، پرنسپلز، اس کے مطابق نظام چلے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس کا کوئی کارساز متولی نہیں بن سکتا۔
اور آگے فرمایا چونکہ جس کو ہدایت نہیں دینی ہوتی وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ان کی زبان پر کیا جملہ ہوگا، یقولون، ہر ظالم کہہ رہا ہوگا، هل إلى مرد من سبیل، کیا آخرت سے واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ دنیا میں واپس جائیں. قرآن کی دوسری آیت بتا رہی ہے کہ اللہ پوچھے گا کیوں جانا چاہتے ہو، جانا کیوں چاہتے ہو؟ تو قرآن مجید اس کو ذکر کرتا ہے کہ وہ کہے گا اس لیے جانا چاہتا ہوں لعلی اعمل صالحا، میں نے سارا وقت بیوی بچوں کو دے دیا تھا، فرصت نہیں ملی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ بیوی بچوں کو تھوڑا ٹائم دوں، رب کو بھی ٹائم دوں. تو دوستو یہی زندگی ہمارے پاس ہے. اس لیے یہ یہاں پر جو بیٹھ جانا نا، یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ توفیق دے رہے. وگرنہ یاد رکھیے ذاتی کمال نہ میرا ہے نہ آپ کا. ہمیں سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ جناب ہمیں ہی انتخاب کر لیا گیا، یہ اللہ کا فضل ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کا ایک شکر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے چھٹی نہیں کرنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے کام پڑ گئے، رب کے کلام کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک دفعہ جو سبق نکل جائے اس کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے. کیسٹ بندہ سن بھی لے لیکن جو محفل کا نور ہے وہ نصیب نہیں ہوتا. محفل کا نور اپنا ہی ہوتا ہے، وہ کیسٹ میں نہیں آتا. تو فرمایا کہ اس وقت جب چھٹی ہو جاتی نا، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یا اللہ ایک دفعہ چانس دے دو، لعلی اعمل صالحا، میں کوئی اب چاہتا ہوں کہ پرفیکٹ کوئی رب تعالیٰ کو راضی کر کے آؤں. کلا، بندے ٹائم ختم ہو چکا، اب نہیں ہے. وقت جب تھا تیرے پاس لمبی مدت تھی، 50 سال 40 سال 30 سال، تو نے فرصت کو فرصت ہی نہیں سمجھا. جو وقت ملا کاغان چلے گئے، جو وقت ملا بیوی بچوں میں گزار دیا، جو وقت ملا لمبی 8 گھنٹے کی نیند میں گزار دیا. نہیں وقت دیا تو اللہ کے قرآن کو وقت دی تھی. تے بندے تو نے کیوں اس طرح کیا تھا؟ هل الى مرد من سبیل، کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیں کہ جو قرآن دین اسلام نے جن چیزوں کو ظلم بتایا وہ کیا کیا ہے. چھوٹی سی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے. کفر شرک تو بڑا ظلم ہے، جو عقیدے کا ظلم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذیلی ظلم بھی کہلاتے ہیں. مثلا بدکاری، شراب نوشی، لوٹ مار، چوری، وعدہ خلافی، دھوکہ بازی، گالی گلوچ، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، جان بوجھ کر او یار چل بڑیاں پڑھیاں آج رہن دے، دوسرے کو کہتی یار نمازیں ہی تو پڑھنے اور کی کرنے آج رہن دے. حدیث شریف آتا کہ ایک نماز کے ساتھ اگر بندے نے یہ سلوک کیا، زندگی بھر کا جتنا اس نے اللہ کا نام لیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دیتا کہ جا لے جا، پھر مجھے نہیں چاہیے تیرا نام، تو نے میرا جو نام لیا تھا میں تجھے واپس کرتا ہوں کہ تو نے میرے نام کا مذاق اڑا دیا. اسی طریقے سے نماز جمعہ کے وقت میں دکانداری کرنا، نماز جمعہ کے وقت میں گھر کے کاموں میں لگے رہنا، جمعے کی تیاری نہ کرنا. یاد رکھیے علماء نے مسئلہ بتایا کہ زوال کے بعد اذان ہو یا نہ ہو جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں زوال کے وقت کا پتہ ہونا چاہیے. زوال کے بعد دکانداری، گھرداری، دیگر امور خانہ داری حرام ہے. 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جب تک وہ جمعے کا وقت، ہاں جمعہ پڑھ لے ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے کوشش کریں جمعہ وہاں پڑھیں جہاں جلدی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ وہ ظلم ہے جو خطرہ ہے کسی دن ہمارے لیے ہمارا دل سخت کر دے اور ہمیں ہدایت سے اللہ دور کر دے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہو لیکن زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، ویسے صدقے کرتے رہتے، ہر فقیر کو دیا لیکن زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ زکوٰۃ کون دے؟ یہ تو بڑا صاحب 2.5% تو ڈھیر ساری رقم بنتی ہے سال کی، تو سال کا حساب کبھی کیا ہی نہیں، بس روزانہ کے صدقے نکالتے رہتے لوگ. جو فقیر ہے 2 روپے 5 روپے 10 روپے، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقے دیتا رہتا ہے. تو جو بندہ زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ نہ دے حساب کر کے ٹوٹل اماؤنٹ میں، یہ آدمی مجرم اور ظالم ہے. چاہے متہجد ہو، تہجد گزار ہو، چاہے عمرے کرنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، جو مرضی کرے، چاہے مسجد تعمیر کروائے، زکوٰۃ کے بغیر اللہ کی نگاہ میں بندہ مسلمان کامل نہیں، وہ ظالم بن جاتا ہے. مسلمان کیا بنے گا وہ؟ اسی طریقے سے دوستو روزوں کا مہینہ آئے، خام خواہ اپنے آپ کو بیمار بنا لیتا ہے، خام خواہ روزہ چھوڑ دیا، پہلے سے ہی نیت ہے یار کی گرمیاں اندر روزے آ رہے ہیں چلو بہانہ لا لیں گے، پہلے ہی نیت خراب ہے. ایک ہوتا ہے روزہ رکھا بے ہوشی ہوئی چھوڑ دیا ٹوٹ گیا اور بات ہے، ایک ہوتا ہے پہلے سے روزہ چھوڑ دیا نیت ہی نہیں ہے، تو ایسا اللہ کے ہاں مجرم بن جاتا ہے. ایسے کو موت کے وقت میں چھانٹی کر دیا جاتا ہے.
کہ تو کلمے کے ساتھ نہیں مر سکتا، کیونکہ میں نے جنت ناپاک لوگوں کے لیے نہیں بنائی۔ اسی طریقے سے بدعات اور اہل بدعت کی محفلوں کو سجانے والا، بدعت کا ساتھ دینے والا، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے۔ جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار کرنے والا مجرم ہے۔ ماتحتوں سے اوور ڈیوٹیاں کروا کے ان کا حق مار دینے والا اللہ کے ہاں مجرم۔ جتنا کام لو اس کے ساتھ اس کی جو ہے اس کی سیلری بھی ویسی کرو۔ کام زیادہ لیا 10 منٹ کا، 10 منٹ کے پیسے مت مارو اس کے۔ گھنٹہ لیا، گھنٹے کے پیسے دو۔ ہم کہتے نہیں رہنا ہے تو نہیں تو جا، قیامت کے روز پکڑ ہو جائے گی بڑی سخت۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ کی نگاہ میں ظالم بنا دیتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ جب انہیں آگ پیش کی جائے گی، خاشعین من الذل، کہ وہ ذلت کی وجہ سے جھکے پڑے ہوں گے۔ آج ان کو عاجزیاں نصیب ہو رہی ہوں گی۔ ينظرون من طرف خفی، نگاہیں اوپر نہیں اٹھ سکیں گی ذلت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کو اس کے پھانسی کی طرف لے جایا جا رہا ہو تو وہ اس کی آنکھیں اٹھ نہیں سکتی، وہ ذلت کی وجہ سے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے میں جا کہاں رہا ہوں۔ تو قیامت کے روز بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے آفیسر، جنرل، کرنل اور جناب بیوروکریسی والے مالدار سامیاں نگاہیں اٹھ نہیں سکیں گی۔ تعلیم یافتہ ہوں گے، بڑی بڑی ڈگریاں پاس ہوں گی، لیکن رب کا حق مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، اور بڑی بڑی اعلیٰ کوٹھیوں میں رہنے والے، لیکن آج نظر نہیں اٹھ سکے گی۔ آج جھکے جھکے اٹھیں گے اور سیدھا ان کو انجام کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور دنیا میں یہ لوگ تانے دیا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کے کتنا فضل ہے، ہمارا گھر کتنی اعلیٰ جگہ میں ہے، ہمارا بزنس کتنا اعلیٰ ہے، ہمارے پاس رقم کتنی ہے، ہمیں اللہ نے کبھی کمی نہیں دی، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو چاہے کھاتے ہیں۔ تو دنیا میں تانے دیا کرتے تھے دین والوں کو۔ تو قرآن کہتا ہے اس دن ایمان والے جو کلمہ گو، کیونکہ جو انسان دین کو دیکھ کے چلتا ہے نا تو اس کا کاروبار اندھا دھند نہیں بڑھتا، وہ لمیٹڈ بڑھتا ہے، ایک لمٹ میں رہ کے وہ بڑھتا ہے، لیکن اندھا دھند نہیں ہوتا کہ کالا دھن ہو رہو، وہ ایک حساب تک ہی رہتا ہے۔ تو دوسرے اس کو کہتے ہیں تو مسئلے تے عمل کر لے، ایسا کاروبار نہیں ہوندے، سانو ویخ اسی دیکھ کے دو میں ہتھاں نال کما رہے۔ وہ اس طرح کے تانے سنتے تھے، دنیا میں بیچارے کا دل ٹوٹتا تھا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے تجھے ناراض نہیں کرنا۔ اس دن اللہ ان لوگوں کو موقع دیکھا جو اپنے سے جو حرام کھانے والے، وہ بڑے جو ان کا سامنا کروا کے کہ بتاؤ آج تم دنیا میں کہتے تھے اس طرح تمہارا فیوچر نہیں بنے گا، بتاؤ فیوچر ہمارا بنا کہ تمہارا بنا۔ قال الذین آمنوا وقال الذین آمنوا، وہ لوگ کہیں گے جو ایمان والے تھے، جنہوں نے اپنے ایمان کی حیا کی، ایمان کا پاس کیا، کیا کہیں گے؟ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جو آج خسارے میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی جانوں کو بھی خسارے میں ڈال دیا، اپنی اولادوں کو بھی، گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن میں۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار سنو، بے شک ظالم، وہاں جو ظالم بن کے کھڑا کر دیا گیا وہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف میں نہیں ہوگا۔ دنیا میں پھانسی کی سزا بھی نا، جس کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ صرف 10 منٹ دی کہانی ہے، 10 منٹ بعد میں مر جاؤں گا، لیکن وہاں موت نہیں ہے، وہاں پھندا لگے گا، لاکھوں سال کا پھندا ہوگا، لاکھوں سال لٹکنا پڑے گا، اور موت پھر نہیں آئے گی، تڑپنا پڑے گا بس۔ سوچیں موت بھی نہ آئے اور پھندا بھی گلے میں ہو، کیا مصیبت ہوگی۔ قرآن اسے دوسرے مقام پہ کہتا ہے نہ وہ زندگی ہوگی نہ وہ موت ہوگی، بس وہ تڑپنا ہی تڑپنا ہوگا۔ فرمایا بندو سمجھ جاؤ، ہوش کرو، فرمایا کہ وہ ظالم لوگ اس دن دائمی عذاب میں ہوں گے، عذاب ختم نہیں ہوگا۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، دنیا میں طاقتور آدمی کا اس کی سفارش آ جاتی ہے، اپروچ آ جاتی ہے، کوئی اس کی مدد کر دیتا ہے، فرمایا آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو مدد کر سکتا ہو اللہ کے مقابلے میں۔ جب رب روٹھ جائے تو اللہ، جب جس سے رب روٹھے گا، رب کے نبی بھی روٹھ جائیں گے، رب کے ولی بھی روٹھ جائیں گے، اس سے سارے روٹھ جائیں گے اس سے، کیونکہ رب روٹھ گیا۔ ہاں جسے رب راضی ہوگا اور ہونا چاہے گا اس کے لیے بہانہ نبی کو بنا دے گا، بہانہ ولی کو بنا دے گا، بہانہ حافظ کو بنا دے گا، بہانہ حاجی کو بنا دے گا، لیکن اصل میں رب چاہ رہا ہوگا، اصل میں رب چاہ رہا ہوگا۔ اس لیے مشیت اللہ کی، کسی کا زور اللہ کے سامنے نہیں چلتا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی سچی توبہ نصیب فرما دے، ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ جی وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، ان کا اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو ان کو بچا سکے۔ ومن يضلل الله فما له من سبیل، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے، پھر اسے کسی بزرگ کی نظر بچا نہیں سکتی،
کہتے نہیں بزرگوں کی نظر پہ گئی، نظر میں بھی پیچھے شرط ہے کہ رب بھی تو چاہ رہا ہو اس کو، اکیلی نظر کام نہیں کر سکتی۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں یار جو مرضی ہو جائے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی اچھا بندہ مل گیا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں، رب کا فضل ہے۔ اگر آپ کو کوئی سچی بات مل گئی ہے تو اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی کسی خوبی کو ذاتی کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ استجیبوا لربکم، اب آگے اللہ تعالیٰ پھر دعوت فکر دے رہے ہیں، اے بندو اپنے رب کے اس پیغام کو مان لو، اپنے رب کے پیغام کو قبول کر لو، اپنے رب کی پیغام پر لبیک کہہ دو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ وہ دن آ جائے ہولناک دن جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے اور ٹلنے والا نہیں، وہ دن آ رہا ہے۔ اے بندو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، مان لو میری بات مان لو، ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، وما لکم من نکیر، اور نہ تم انکار کر سکو گے کہ نہیں میں نہیں جہنم جانا۔ کہا میں جب کسی کو بھیجوں گا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اٹھا کے پھینکواؤں گا فرشتے بالوں سے۔ قرآن کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، سورہ رحمان میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ماتھوں کے بالوں سے اور پاؤں سے فرشتوں کو کہے گا اٹھاؤ اور ڈال دو اس کے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستوں یاد رکھیے، دوستوں یہ دنیا میں اللہ کا بتا دینا اللہ کی رحمت ہے۔ ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے، چاند سے ہم میں سے کوئی جہنمی نہیں بنا، ابھی تو ہمیں وقت ملا ہوا ہے، اس لیے ہمیں جاگنا ہے۔ یہ مایوس کرنے کے لیے ڈرانا نہیں، یہ بیدار کرنے کے لیے ہمیں جاگنا ہے، ہمیں خبردار ہونا ہے، ہمیں عیاش نہیں بننا، ہمیں رب تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے۔ جی ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، تم انکار بھی نہیں کر سکو گے، کوئی اور جائے پناہ بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں بندہ کہتا نا یار فون میں غروب، ایسے ہی ہم دنیا کی جس جگہ میں آئے ہیں نا ہم آ سکے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر پھر بھی یہ بات نہ مانے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر محافظ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ اگر ان میں سے کوئی جہنم میں جائے گا تو ہم آپ سے پوچھیں گے۔ نہیں، بس آپ نے پیغام دے دیا، اب مرضی ان کی ہے، جنت جانا ہے جہنم جانا ہے، آپ اپنا فریضہ ادا کر چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، اب کوئی امتی جہنم میں گیا آپ کے لیے یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کس کو جنت میں ڈالتے ہیں، کس کو جہنم میں ڈالتے ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، اور یہ آپ کے لیے توہین بھی نہیں کیونکہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ ان علیک الا البلاغ، کیونکہ آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہی تھا، اتارنا نہیں، دل میں پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دیا۔